یرمیہ کی کتاب اس کے 7ویں باب میں چلیں گے، اس کی 22ویں 23ویں 24ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یرمیہ 7واں باب اس کی 22ویں آیت سے، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، ان کو سوختنی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو، اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ آمین۔ خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور خدا اپنے نبی یرمیہ کی بابت ان سے کلام کرتا ہے، اور خدا نے فرمایا کہ جس وقت میں تمہیں ملک مصر سے نکال کر لایا، میں نے تم سے سوختنی قربانی اور ذبیحے کی بابت بات نہیں کی، اور نہ ہی میں نے تمہیں کوئی حکم دیے جن کو ماننا تمہارے لیے مشکل ہو، بلکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تو ان سے فقط یہی چاہا تھا کہ وہ میری بات سنیں۔ That's all۔ یہ آیت جو ہے یہ نئے عہد کی کلیسیا کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں خدا کے شنوا ہونے کی بجائے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی کوشش سے، اپنی سٹرگل سے خدا کو پسند آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم خدا کو پسند آئیں، اور خدا ہمارے اچھے کاموں کی بدولت ہمیں برکت دے، ہمیں شفا دے، ہماری زندگی کے اندر جلالی کام کرے۔ پوری بائبل مقدس میں کہیں نہیں یہ لکھا کہ تم شفا پانے کے لیے اتنے منگل یا اتنے بدھ ننگے پیر چرچ آنا۔ کہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے نہیں پڑھا، شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو، یہ نہیں لکھا ہوا۔ میں جب ان کو ملک مصر سے نکال کے لایا تو بڑی بڑی باتوں کی توقع ان سے نہیں کی، بڑی بڑی باتوں کے لیے انہیں حکم نہیں دیے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی کو مشکل بنائیں۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر اس لیے آئے تاکہ وہ انسان جو گناہ کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو گیا ہے وہ مشکل سے آزاد ہو، وہ مشکل سے رہائی پائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ، ہم نے مسیح کو قبول بھی کیا، کلیسیاؤں میں بھی آنے لگے، کلام بھی سننے لگے، نئے گیت بھی سیکھ لیے، پرستش کرنے لگے، دعا بھی کرنے لگے، لیکن ہم مسیح میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو پرسکون نہ بنا سکے، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کو پہلے سے بھی زیادہ مشکل بنا لی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ ایسا کریں گے جس سے خدا خوش ہو جائے گا تب ہمیں خدا برکت دے گا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ چرچوں میں دیکھیں، لوگ دیگیں لے کے آتے ہیں، دیگ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے ان کی نظر میں، اور اس دیگ کی وجہ سے لوگوں کو برکت ملنے کی بجائے لڑائی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو چاول میں بوٹی نہیں ملتی تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سادے چاول ملے، بوٹی تو ملی نہیں۔ اور کئی لوگوں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ انہوں نے چنے کا پلاؤ بنا لیا، اور چنے کہتے ہیں چلو بوٹی کا رفڑ ہی مک جائے، چنے ڈال دیتے ہیں چاول میں، اور جب وہ بٹتی ہے تو اس میں لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جی چنے کچے تھے، یہاں پر بھی پٹ گئے۔ ہم خوش کرنا چاہتے ہیں خدا کو، لیکن کیا ہم خدا کو خوش کر پائیں گے؟ کیا ہمارا کوئی کام ایسا ہے جو خدا کی نظر میں اتنا اچھا ہوگا کہ خدا اس کے عوض میں ہمیں شفا دے دے، خدا اس کے عوض میں ہمیں معاشی برکت دے دے، خدا اس کے عوض میں ہمیں خوشحالی بخش دے، خدا اس کے عوض میں ہمیں ایسی برکت دے دے کہ ہم خدا کے منظور نظر بن جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان 17 سالوں میں بہت سے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ کلیسیا کی ایک بڑی تعداد اسی چکر میں پڑی۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک خادم کے تعلق سے گواہی پڑھی، اس نے کہا کہ میں نے 40 سال خدا کی خدمت کی، اور ان 40 سالوں میں میں صرف اور صرف خدا کو خوش کرنے کے چکر میں ہی پڑا رہا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں شب و روز دعائیں کرتا تھا تاکہ خدا خوش ہو جائے، میں کلام پڑھتا تھا تاکہ خدا خوش ہو جائے، میں روزے رکھتا تھا تاکہ خدا خوش ہو جائے۔ کہتا لیکن ان تمام کاموں کو کرنے کے باوجود میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں خدا کے کلام کا شنوا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بڑا مشہور خادم ہے، اس سے میری بات ہو رہی تھی اور میں اس کی بات سن کے حیران ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ خدا کو خوش کر لیا جائے، میں اس لیے اتنی دعا کرتا ہوں، میں اس لیے اتنا کلام پڑھتا ہوں، میں اس لیے اتنے روزے رکھتا ہوں، میں اس لیے
जगह जगह जाके खुदा का कलाम सुनाता हूं ताकि खुदा मेरी खिदमत को पसंद करे और मुझे बरकत दे। मैंने कहा जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपसे छोटा हूं, उम्र में भी खिदमत में भी आपसे छोटा हूं, तजर्बे में भी आपसे छोटा हूं, लेकिन मैं जो समझता हूं मैं हक रखता हूं कि मैं आपको वो बताऊं। तो वो कहने लगा आप बताएं, बगैर किसी खौफ के बताएं। मैंने कहा जी आपके कुछ करने के बगैर ही यीशु आपको प्यार करता है। अगर वो मुझसे और आपसे प्यार ना करता तो वो सलीब पर कुर्बान क्यों होता? आपके कुछ ना करने के बावजूद भी यीशु आपसे प्यार करता है। आमीन। जब हम गुनाह के अंदर बिके हुए थे, गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे, तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए इस जमीन पर आए, कुर्बान हुए और उन्होंने अपनी जान दी। ये एक अजीब फलसफा है। हम बजाय खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को महफूज करने के, हम खुदावंद यीशु मसीह को खुश कर रहे हैं। हम उसको कैसे खुश करेंगे? उसने तो मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी है। हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम का शिनवा होना। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 17 बाब पढ़ें तो वहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द पहाड़ पर थे और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल वहां पर बदल गई थी, उनकी पोशाक सफेद हो गई थी और इतनी सफेद लिखा कि कोई धोबी इतनी साफ नहीं कर सकता। वहां पर शागिर्दों के ऊपर गनूदगी सी छाने लगी और उन्होंने एलिया को और मूसा को वहां पर देखा। तो पतरस कहने लगा ऐ खुदावंद क्या हम ऐसा ना करें कि हम यहाँ पर 3 खैमे बनाएं, एक खैमा मूसा का, एक एलिया का और एक तेरा, ताकि लोग यहाँ पर आकर इबादत करें। वो भी क्या ही रहा था कि आसमान से एक आवाज आती है, वो खुदा बाप की आवाज। उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और ना वहां पर मूसा था, जब खुदा ने बात कही तो मूसा और एलिया गायब हो गए वहां से, सिर्फ यीशु ही खड़ा। मेरे लिए और आपके लिए खुदा को खुश करने के लिए जो रास्ता है वो है हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। हम अपनी जिंदगी में उस काम को कबूल करें जो कलवरी के मुकाम पर किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कफारा मेरे लिए और आपके लिए दिया है, हम उसको कबूल करें, उसको एक्सेप्ट करें और उसमें चलें। अगर हमने तौबा नहीं की, हमारे गीत गाने से, साज बजाने से, कलाम सुनाने से, रोजे रखने से, दुआएं करने से, कलाम पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। खुदा हमें कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हमने खुदा के प्लान को मुस्तरद करके अपने प्लान को आगे किया है। आगे लिखा है कि ये मेरी सुनेंगे, लेकिन उन्होंने ना सुना ना कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों और अपने पूरे दिल की सख्ती पर चले और बरगश्ता हुए। जब हम अपने ख्यालात, अपने इरादों, अपनी सोचों के तहत खुदा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ी गलती है जो ना सिर्फ कलीसिया पाकिस्तान बल्कि आलमी कलीसिया कर रही है। वो ये, हम खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुदा के साथ नहीं चल सकते, खुदा हमें अपने साथ चला रहा है। क्या आप चल सकते हैं खुदा के साथ? नहीं। लिखा है आसमान और जमीन जितना बुलंद है, जमीन नीचे है, आसमान ऊपर है। खुदा की और हमारी सोच के अंदर इतना फर्क है। हम किसी और सिमत में जा रहे हैं, खुदा किसी और सिमत में जाता है। तो हम दोनों के दरमियान दरमियानी कौन है? यीशु है। अगर हम यीशु को छोड़ के अपने अंदाजे से, अपने तरीके से खुदा को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और खुदा ने जो मंसूबा मेरे लिए और आपके लिए बनाया उसको रद्द कर देंगे, तो फिर कभी भी हम खुदा के मंजूर नजर नहीं बन सकते। खुदा के मंजूर नजर बनना बड़ा आसान है। डाकू सलीब पर था, चंद सातों के अंदर वो खुदा का मंजूर नजर बन गया। उसने खुदा को खुश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उस अजीम कफारे को जो खुदा की तरफ से मुहैया किया गया था, वो बर्रा जिसको उसने सलीब पर अपने साथ लटके हुए देखा था, उसने उसे कबूल कर ली। उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद कर। दैट्स इट। और फिर क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम अपनी जिंदगी को मुश्किल तर मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं। जब हमारी जिंदगी के अंदर मौजा नहीं होता, हम कहते हैं हमारी दुआ में कमी है और दुआ करो। हम कहते हैं हमने रोजे नहीं रखे, ये मौजा नहीं हो रहा, रोजा रखना पड़ेगा, और हम रोजा रखते हैं। हम कहते हैं हमारी इस दफा दाई की रुक गई थी इसलिए ये मसला हुआ, इस दफा हमने हदिया कम डाला था इसलिए ऐसे हुआ है, हमने ये कहा था हम ये नहीं कर सके, हमने ऐसे किया था हम ये नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं, हमारा बुनियादी मसला खुदा पर ईमान रखना। हम ईमान रखने में कमजोर हैं। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देंदा मान लेते हैं। एक बड़ी पुरानी कहानी है जो अमूमन इस निजात को बयान करने के लिए सुनाई जाती है, और वो कहानी ये है कि 3 दोस्त जंगल में जा रहे थे और जंगल में आग लग गई। आप जानते हैं कि जंगल के अंदर आग कितनी तेजी से फैलती है और वो भागने का मौका भी नहीं देते। लेकिन उनमें से एक शख्स जो था वो दरख्तों पर चढ़ने का माहिर था, और एक शख्स जो था वो दौड़ लगाने में बड़ा बेहतरीन था, और एक शख्स जरा बेवकूफ सा था। थोड़ा बेवकूफ से मुराद ये, उनकी नजर, उन दोनों की नजर में बेवकूफ। और वो जब आग को आता हुआ देख रहे थे तो एक ने सोचा
کہ سامنے جو درخت ہے اس کے پتوں کے اندر اتنا پانی ہے, یہ بڑے بڑے پتے ہیں, میں اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور جب آگ آئے گی تو اس پانی کی وجہ سے جو ان پتوں کے اندر ہے مجھے جھلسا نہیں پائے گی, میں بچ جاؤں. دوسرے نے سوچا کہ میری دوڑ ہی اتنی تیز ہے, میں بھاگوں گا اور آگ سے آگے نکل جاؤں. اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ تیسرے کا کیا بنے گا. تیسرا جو تھا وہ ان سے زیادہ عقلمند ثابت ہوا. پہلے نے دوڑ لگا دی, آگ سے آگے نکل جانے کی کوشش کی. دوسرا فوراً درخت پر چڑھ گیا. جو تیسرا تھا اس نے جیب سے ماچس نکالی اور اس نے ماچس کو جلایا اور اس جگہ پہ جہاں پہ کھڑا تھا خود ہی آگ لگا لی. اور وہ دونوں اس کو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کتنا بیوقوف ہے, اس نے خود ہی موت کو قبول کر لیا ہے. لیکن وہ عقلمند تھا, اس نے اس ایریا کی گھاس کو پہلے ہی جلا لیا. جب پیچھے سے آگ آئی تو وہ جلی ہوئی گھاس میں کھڑا ہو گیا. اب جو گھاس پہلے ہی جل چکی تھی اس کو کیسے آگ نے پکڑنا تھا, وہ تو پہلے ہی جل چکی تھی, اس کے اندر جلنے لائق کچھ تھا ہی نہیں. اتنا ایریا تھا جو جلا ہوا تھا اور وہ اس میں کھڑا تھا. اور آگ آئی اور گزر گئی, اور جو شخص درخت کے اوپر چڑھا تھا اس کو بھی جلا دیا, کیونکہ جب آگ درختوں کو آگ لگتی تو اس کی جو تپش ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کئی فٹ دور سے ہی بندے کو جلا سکتی. اور جو شخص بھاگ رہا تھا وہ کچھ کلومیٹر تو بھاگا, لیکن اس کے بعد اس کی سانس پھولنے لگی اور وہ بھی گر گیا اور جل کے مر گیا. لیکن وہ شخص کھڑا رہا, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا تھا جو پہلے ہی جل چکی تھی. میں اور آپ اگر خداوند یسوع مسیح میں کھڑے ہو جائیں تو وہاں پہلے ہی عدالت ہو چکی تھی. خدا نے خداوند یسوع مسیح میں پہلے ہی عدالت کر دی ہے. ہم نے جس وہاں پر کھڑے ہونا ہے, ہم نے قبول کرنا ہے کہ ہاں خداوند تو نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا, تو نے میری زندگی کے اندر یہ کام کر دیا. جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا. ہماری زندگی کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹرسٹ کرنے میں کمزور ہیں. ہم کچھ پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں لوگ بابوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. بابوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ بابے انہیں کچھ عملی چیز بتاتے ہیں کہ تم اتنے مرغے لے آؤ, تم اتنے خرگوش لے آؤ, تم اتنے پیسے لے آؤ, تمہارا کام ہو جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے مرغے دیے ہیں, چونکہ ہم نے خرگوش دیے ہیں, چونکہ ہم نے بکرے کا سر کاٹا ہے, اسی لیے اب ہمیں معجزہ ملے گا. لیکن جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو کوئی بیمار ہمارے پاس آئے تو ہم اسے آسانی سے کہتے ہیں یار تم توبہ کرو, تم مسیح کو قبول کر لو. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے, مسیح کو تو چلو میں قبول کر ہی لوں گا, لیکن آگے کیا کروں گا. آگے اس میں چلیں. اگر آپ پولوس کی زندگی کو دیکھیں تو پولوس ایک ایسا شخص تھا جو شریعت کو ماننے والا تھا, شریعت کا استاد تھا, اور اس نے ایک بڑے استاد سے تعلیم پائی تھی. اس کا ماننا یہ تھا کہ شریعت کے اوپر عمل کرو, تمام قوانین کو مانو اور خدا کی نظر میں راست باز بن جاؤ. فقی فریسیوں کی تعلیم یہی تھی کہ پوری شریعت پر عمل کرو, لیکن پوری شریعت پر کوئی عمل کر نہیں سکتا. آپ رشوت نہیں لیں گے تو آپ جھوٹ بول دیں, آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ ماں باپ کی بے عزتی کر دیں گے, ماں باپ سے ناراض ہو جائیں گے, آپ جھگڑا کر لیں گے, زناکاری کے اندر ملوث ہو جائیں گے, کسی نہ کسی کام میں پھنس جائیں گے. تو شریعت جو ہے ایک ایسا استاد ہے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. شریعت ہمیں مسیح کے پاس لے کر آتی ہے, شریعت ہمیں نا امید کر دیتی ہے. غور سے سنیں اس بات, شریعت ہمیں نا امید کرتی ہے کہ ہمارا کچھ نہیں بننے والا, ہم مریں گے. لا جو ہے وہ ایک بڑی عجیب چیز ہے, جس چیز سے روکا جاتا ہے انسان وہی کرتا ہے. یہ انسانی جبلت ہے. آپ کسی چھوٹے بچے کو ایک ڈبہ دے دیں, اس کو کہیں بیٹا ڈبہ خالی ہو, اس کو کہیں کہ یہ ڈبہ آپ نے کھولنا نہیں, جب میں واپس آؤں گا آپ تب ڈبہ کھولیں گے. بچے کو اتنا تجسس ہوگا وہ آپ کے جانے کے بعد ضرور ڈبہ کھولے گا. آپ نے اس کے لیے حد مقرر کی, لیکن اس کے اندر جو گناہ کی فطرت ہے وہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ڈبے کو کھولے. خدا نے کہا تم اس پھل کو نہ کھانا. شیطان آ گیا سانپ کے اندر اور وہ بولنے لگا. ہوا کو اس نے بہکایا, اس نے کہا کہ کھا کے تو دیکھو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. ایک غلط پکچر دکھانے لگا, تم نیک اور بد کو پہچاننے والے بن جاؤ گے. خدا نے کہا تھا کہ کھانا ہی نہیں, اس سے آگے ڈبیٹ ہی ختم کر دو. خدا نے کہا نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اب اس میں مزید آگے جانچنے اور سمجھنے کی کیا ضرورت. میں اکثر یہ پیغام سناتا رہا ہوں, کافی عرصے سے میں نے نہیں سنایا. شیطان کا پرانا جھوٹ, شیطان نے جو جھوٹ باغ عدن میں بولا تھا وہ آج بھی بول رہا ہے, اور بنی نوع انسان اس کے جھوٹ کو جس طرح ہوا نے اور آدم نے مان لیا تھا ہم بھی مان رہے ہیں. وہ کہتا ہے ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ تو چھوٹا سا ہے, اتنی سی بس پینی ہے اور کرسمس ہے, ایک پیگ, نشہ بھی نہیں ہونا, کچھ نہیں ہوتا. اور ہم وہ پکڑتے ہیں, پٹکا جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پیو ضرور لیکن نشے میں دھت نہ ہو جائے, لیکن ایسے نہیں لکھا. کلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. بائبل مقدس شدید مذمت کرتی ہے شراب نوشی کی اور ہر قسم کی نشہ بازی. اور آدم سے جھوٹ بولا گیا, ہوا سے جھوٹ بولا گیا, وہ بہکائے گئے. اور آج بھی بنی نوع انسان کو شیطان بہکا رہا ہے, کچھ نہیں ہوگا, کر لو کر لو. اور جب آپ اس کام کو کر گزریں گے تو سب سے پہلے وہی الزام آپ پر لگائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ پہلے وہ آپ کو گناہ کرنے پہ اکسائے گا, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کروائے گا نہیں.
وہ اکسائے گا, مسلسل کہتا رہے گا, اور اس کے اندر ڈٹرمینیشن بڑی ہے, تسلسل کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے, ہمت نہیں ہارتا, بار بار آتا ہے میرے کان میں بولتا ہے, میرے ذہن کے اندر بولتا ہے, میرے دل سے کلام کرتا ہے, کچھ نہیں ہو, کر لو کر لو کر لو, اور ایک وقت میں آمادہ ہو جاتا ہوں, میں کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے دنیا کا سب تو بڑا پاپی ہی تو ہوں, کیونکہ تو نے خدا کے حکم کو توڑا ہے. وہ خدا کے قوانین کو بڑے بہتر طریقے سے جانتا ہے. اس کی آپ دیدہ دلیری دیکھیں, مجسم کلام سے, خداوند یسوع مسیح سے وہ ڈیبیٹ کرنے سے نہیں کترایا, اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا لکھا ہے اگر تو ان پتھروں سے کہے گا تو روٹیاں بن جائیں گی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کی بات کو ماننے کی بجائے کلام ہی سے اس کی بات کو کینسل کیا. تو آج کلیسیا کو مسیح یسوع میں چھپنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اپنے کاموں سے خدا کو پسند آنے کی ضرورت. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ مسیح میں چلے, ایوری ڈے ٹرسٹ کرے اور دعا کرے کہ خداوند میں آج جاب پہ جا رہا ہوں, وہاں پر بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں, میں بھی مجھے جھوٹ بولنا پڑے, میں بھی مجھے کسی بات پہ غصہ آ جائے, راستے میں ٹریفک کے اندر کوئی شخص میرے سے بدتمیزی کرے, لیکن تو مجھے قائم رہنے کا فضل دے. اگر کوئی شخص میرے سے بدتمیزی کرے تو میں اس سے بدتمیزی نہ کروں. فضل مانگتے ہیں خدا سے. ہم نے یہ کرنا ہے, ہم یہ نہیں کر رہے, ہم اپنی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جی آج سے میں رات کو 3 بجے اٹھ کے دعا کروں کاشف کے ابو کے لیے, کاشف کا ابو ٹھیک ہو جائے تو میری زندگی سدھر جائے گی, اور وہ ٹائم ہی دیکھیں 3 بجے کا سلیکٹ کر لیا, تو کیا وہ اس پہ پورا اتر سکے گی؟ نیور. ایک دن وہ دعا کرے گی, اگلے دن شیطان اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گرا ہی لے گا, وہ کہے گا چل کال کر لے, اور وہ بہن سوئی رہے گی, اور جب اگلے دن اٹھے گی صبح تو وہ اس کو ملامت کرنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا تو نے تو خدا سے وعدہ کیا کہ 3 بجے اٹھ کے دعا کروں گی, تو نے تو دعا نہیں کی. تو میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں عقل مندی سے چلیں, مسیح میں آ کر مسیح کی عقل کو استعمال کریں. پولس رسول کرنتھیوں خط میں کہتا ہے تم میں مسیح کی عقل ہے. جب تک ہم اپنی عقل استعمال کرتے رہیں گے, ہم ناکامی کا منہ دیکھتے رہیں گے, ہم پریشان حال رہیں گے, ہم مصیبت زدہ رہیں گے, ہمارے دل کے اندر سے بے چینی کبھی بھی نہیں جائے گی. لیکن جب ہم مسیح یسوع کی عقل کو استعمال کرتے ہیں, میں آپ کو پرانے عہد سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے. خدا حزقیل کو ایک ایسی وادی میں لے کر گیا جہاں پر ہڈیاں بکھری ہوئی. خدا نے حزقیل سے کہا کہ کیا یہ ہڈیاں جڑ سکتی ہیں, کیا یہ جیتی جان ہو سکتی ہیں؟ کویسچن کیا خدا نے. اب حزقیل نے سوچا کہ میں کیا جواب دوں خدا کو. اس نے کہا خداوند تو ہی جانتا ہے, تو ہی جانتا ہے, تجھے ہی پتا ہے. خدا نے کہا اچھا جی سکتی ہیں, اٹھیں گی. اب تو انہیں حکم دے. جو جو خدا اسے کہتا رہا وہ کرتا گیا, اور وہ تمام ہڈیاں جو پوری وادی کے اندر بکھری ہوئی تھی جڑ گئیں, اور وہ ان پہ نسیں چڑھ گئی, ان پہ گوشت آ گیا, ان کے اندر خدا نے دم پھونک دیا اور وہ زندہ ہو گئے. وائے؟ کیونکہ جو کچھ خدا نے اس سے کہا اس نے وہی کچھ کیا. اب پوری بائبل مقدس کو پڑھیں پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک, جن لوگوں نے خدا کی انسٹرکشنز کو فالو کیا ہے. زبور 81 کے اندر لکھا کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور میں ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا, اور میں ان کو اچھی اچھی چیزوں سے سیر کرتا اور چٹان میں کے شہد سے انہیں کھلاتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم جسٹ اسے فالو کریں, اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بنیادی سوال ہے, اگر ہم اس کی بھیڑیں ہیں تو ہم اس کی بات سنیں گی, اور اگر ہم بھیڑیں نہیں ہیں تو ہم خدا کی بات کو فالو نہیں کریں گے. اسی سے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. اگر ہم بھیڑ ہیں تو ہم یسوع مسیح کو فالو کریں گے, اس کی بات سنیں گے, اور اگر ہم بھیڑ نہیں ہیں تو ہمیں یسوع کی بات سمجھ نہیں آئے گی. جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم سنیں. میں نے چاہا تھا کہ وہ میرے شنوا ہوتے, لیکن وہ اپنے دل کی مرضی پر چلے اور برگشتہ ہو گئے اور آگے نہ بڑھے. جب ہم اپنی مرضی پر چلتے ہیں تو ہم سٹرک ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم پیچھے آتے ہیں. ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں, 4 قدم پیچھے آ جاتے ہیں, 4 قدم آگے جاتے ہیں, 8 قدم پیچھے آتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ خدا کا ہاتھ ہمارے خلاف. خدا نے یونا سے کہا کہ تو جا اور جا کے نینوا کے اندر منادی کر, تو یونا نے بات مان لی خدا کی. یونا نے کرایہ نکالا, اور اگر اس کے پاس نہیں بھی تھا تو کسی سے ادھارے پکڑے اور ترسیس کے جہاز میں جا بیٹھا. اس کی اپوزٹ سمت میں, اگر نینوا یہاں ہے تو ترسیس ادھر ہے, اور وہ کرایہ دے کے اس جہاز میں بیٹھا اور ٹریول کرنے لگا اور سو گیا. شیطان نے اس کو اتنا غافل کر دیا. جب غلط ٹریک پہ ہم چلے جاتے ہیں تو ہم سو ہی جاتے ہیں, ہماری مت ماری جاتی ہے, عقل ماری جاتی ہے, ہم غلط فیصلوں پہ غلط فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں. اور یونا نے یہی کیا, نہ صرف خدا کی مخالفت کی, خدا کی آواز کو رد کیا, خدا کے کلام کو ٹکرایا, بلکہ مخالف سمت میں جا نکلا اور طوفان میں گھر گیا. یہ طوفان کسی اور کے لیے نہیں آیا تھا, یہ یونا کے لیے تھا. اور وہ جہاز والے سمجھ رہے تھے شاید ہم ڈوب مریں گے, لیکن نہیں, خدا نے صرف یونا کو اس کی صحیح جگہ پر واپس پہنچانا تھا.
और वो सोया हुआ था। सब लोगों ने अपने अपने देवताओं को याद किया, चीजें फेंकी, जहाज हल्का किया कि डूबे ना। और फिर उन्होंने देखा कि एक शख्स बेखबर सोया हुआ है। उन्होंने उसे जगाया, उससे पूछा कि तू किस कौम से ताल्लुक रखता है, तू कौन है, अपना इंट्रोडक्शन तो दे। जब उसने बिफरे हुए तूफान को देखा, समुद्र की लहरों को देखा, उसे समझ आ गई कि मामला कुछ और है। उसने कहा तुम मुझे उठा के समुद्र के अंदर फेंक दो तो समुद्र साकिन हो जाएगा। देखें उसके अंदर हिकमत है, दनाई है, उसे समझ आ गई। मैं कहता हूं यूना को मैं क्रेडिट देता हूं, दाद देता हूं। यूना के अंदर अक्ल थी इतनी, वो पशेमान हुआ, शर्मिंदा हुआ अपनी हरकत पे, और उसने सरेंडर किया। दरहकीकत उसने समंदर के आगे सरेंडर नहीं किया, उसने खुदा के आगे सरेंडर कि खुदा मुझसे गलती हुई है, मुझे पता ही है तूफान मेरे लिए बरपा हुआ है, अब मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, तो जो भी मेरे साथ करना चाहता कर ले, लेकिन इन लोगों को माफ कर। हमने देखा कई लोग अपनी हट पे ही अड़े रहते हैं और वो धूस देते हैं, आगे बढ़े चले जाते हैं। एलीशा ने नुमान से कहा कि तू 7 बार गोते मार और तू शिफा पाएगा। अब इस शख्स ने मानने के बजाय बहस में बहसा शुरू कर दी, कहने लगा क्या मेरे मुल्क के अंदर दरिया नहीं है, अबाना है, फरफर है, और यहाँ का जो पानी है यर्दन का ही तो गदला है, गंदा है, इसके अंदर तो मिट्टी है, लेकिन मेरे मुल्क में जो दरिया हैं वो तो बड़े साफ शफाफ, क्या मैं उनमें नहा के शिफा नहीं पा सकता? उन दरियाओं के लिए खुदा ने उसे नहीं कहा था, खुदा यर्दन में गोते मारने के लिए कह रहा था। अब अगर वो खुदा की बात मान लेगा तो शिफा पाएगा, अगर नहीं मानेगा तो दुनिया के किसी भी दरिया में नहा ले, जाके दरिया नील में नहा ले, जिसमें जाके मर्जी नहा ले, उसे शिफा नहीं मिलनी। जब तक हम अपनी हट पे अड़े रहेंगे खुदा हमें नहीं छुएगा, खुदा हमारे बंधन नहीं तोड़ेगा, खुदा हमें आजाद नहीं करेगा, हम गुनाहों की कैद से रिहाई नहीं पा सकेंगे जब तक हम अपनी हट पे अड़े रहेंगे। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं उसी वक्त खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में आती है, बंधन टूट जाते हैं, जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। और वो तैश में आ गया, उसने कहा मैं तो इतना सामान लेकर आया था, मैंने इसे देना था, लेकिन इसने नहीं लिया, मेरे लिए दुआ भी नहीं की, अब मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन उसके साथी जो थे उन्होंने मनाया, उन्होंने कहा सर जी जितना सामान हम लेकर आए हैं अगर वो इससे डबल मांग लेता तो क्या आपने नहीं देना था? कहने लगा देना था। तो उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं मांग रहा, बड़ा सिंपल सा काम है, दरिया में उतरे और 7 बार ऐसे ऐसे करके निकल। उन्होंने मनाया और फिर वो मान गया। पता नहीं कितने घंटे उसने लगाए मानने में, कितनी जिद की, नहीं मैं नहीं, लेकिन बिलाखिर वो पानी में उतरा। 1 2 3 4 5 6, और जब 7वीं दफा वो जाने लगा तो उसके दिल के अंदर कुछ हुआ। उसने कहा अब कुछ होना है, क्योंकि नबी ने 7 दफा कहा। और जब वो 7वीं दफा बाहर निकला तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसका बदन बच्चे की मानंद था। बच्चे की बॉडी को अगर आप देखें तो आप खुश हो जाएंगे। बच्चे की बॉडी इतनी नरम होती है, इतनी प्यारी होती है, दिल करता है उसको किस करें, उसको जफी डालें। तो नुमान की स्किन ऐसी हो गई थी। आमीन। ये खूबसूरत बात, आप मसीह यस्सु में अपने आप को पहचानिए कि हम क्या कुछ, हम अपने आप से कुछ नहीं हैं। अभी हमने गीत भी गाया, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आ। जब तक खुदा का रूह हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, हम बरकत नहीं पाएंगे, हम रुके रहेंगे। हम कई साल से बेशतर लोगों को कलाम सुना रहे हैं, वो स्ट्रक रुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजन को बंद नहीं किया। उनका अपना इंजन भी गडर चल रहा है, दिमाग अपने चलाते हैं दिमाग, वो आपस में बैठ के मशवरा करते हैं, ऐसे ना कर, वो काम ऑलरेडी आपके लिए हो चुका है, वो मसीह में कर दिया गया। आप दोबारा से कोई नई चीज करके खुदा को कैसे मादा करेंगे, वो तो ऑलरेडी खुदा देना चाहता। कई लोग कहते हैं हम 7 बुध जाएंगे तो फिर शिफा मिलेगी। भाई पहले बुध में क्यों, इजी करें अपने मौजे को, 7 दफा जाएंगे और वो भी नंगे पैर जाएंगे। आप ये कहें खुदावंद आज मैं तेरे हुजूर में हाजिर हुई हूं या हुआ हूं, आज मैं तेरे घर में जा रहा हूं और मैं वहां पर तेरे नाम की गवाही दूंगा, मैं ईमान रखता हूं कि तूने मुझे छू दिया। ये सादा सा तरीका है शिफा पाने का, लेकिन अपनी शिफा को मुश्किल ना बना, अपनी जिंदगी को मुश्किल ना बना। तो खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने सोख्तनी कुर्बानी और ज़बिये की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिनबा हो और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हिदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और अपने ज़हन को ओपन रखें। खुदा जो कुछ कहना चाहता है वो ना समझें जो आप समझना चाहते हैं, वो समझें जो खुदा आपको समझाना चाहता है। ये फर्क बात। कुछ लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ना पढ़े, ऐसे पढ़े। बाइबल में से ख्यालात निकल के आपके ज़हन में आए, आपके ख्यालात बाइबल में ट्रांसफर ना हो, क्योंकि आपके ख्यालात बाइबल को बदल नहीं सकते, बाइबल मुकद्दस के ख्यालात आपके ख्यालात को बदल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है। अगर आप एक भेड़ को देखें, भेड़ कभी चरवाहे को इंस्ट्रक्शन देती, वो उसको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करती, वो बस उसके पीछे चलती। दैट्स इट। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। और चरवाहा उसकी हर एक चीज की फिक्र करता है,
یہ بہت آسان ہے، مسیح کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے، میرا جو ہلکا اور ملائم ہے۔ ہم وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مسیح نے صلیب پہ آلریڈی مالی کر دی، اور ہمارے یہ کام بے وقوفی ہیں، کیونکہ ہم خدا کے پلان کو رد کر کے اپنا پلان خدا کو دکھا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ سو آج شام ہم سب اپنی زندگی کو ایک دفعہ پھر ٹٹولے دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنے پلانس کو لے کر آگے بڑھیں گے یا ہم خدا کے پلانس کو فالو کریں گے؟ خدا چاہتا ہے ہم اپنی فکریں اس پر ڈالیں، ہم اپنے خیالات بھی اس سے دے دیں، ہم اپنے پلانس بھی اس سے دے دیں، اور اس سے کہیں کہ خداوند فرما تیرا بندہ حاضر ہے، تو میری زندگی کے اندر کام کر، تو میری زندگی کو بلیس کر، تاکہ میں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکوں۔ ہاللیلویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، پادری صاحب کو سامنے بلاؤں گا تو ہمارے لیے دعا کریں گے۔